بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد علیہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 380 سے درس ہوگا۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 243 243 میں 244 میں اللہ سبحانہ نے فرمایا تھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، بارگاہ رسالت میں کچھ یہودی آئے اور آ کر بولنے لگے جس کے اللہ کو قرض چاہیے وہ بندوں کو کیا نوازے گا؟ نوازتے تو ہم لوگ ہیں، مالدار ہم لوگ ہیں، اللہ تمہارا فقیر ہے، اللہ تعالیٰ محتاج ہے، تب تو وہ قرض مانگ رہا ہے۔ یہ یہودیوں نے کہا تھا۔ اسی کے رد میں یہ آیت کریمہ جو آج کا درس ہے، آیت نمبر 181، اللہ سبحانہ فرماتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی بات سن لی ہے جن یہودیوں نے یہ کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ محتاجی کی وجہ وہ قرضہ لیتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ قرض حسن کسے کہتے ہیں۔ خیر، اللہ پاک نے رد فرمایا اور کہا حبیب مکرم ان کو کہنے دیجیے، ہم ان کی بات سن چکے ہیں، وہ یہ بول رہے ہیں تو سنیے۔ سنکتب ما قالوا، وہ جو بھی بول رہے ہیں ہم اس کو لکھ رہے ہیں، ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور ان لوگوں نے جو نبیوں کو ناحق قتل کیا ہے وہ بھی ہم لکھ کے رکھ چکے ہیں۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ ان کو کہیں گے کہ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جلتے ہوئے آگ کو چکھو۔ روئے تھے رسول یہ آیت سن کر، لیکن ایک اطمینان ہو گیا کہ میرا رب میرا دفاع فرما رہا ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، اے یہودیو یہ بدلہ ہے اس کا یا اس جرم کا جو تمہارے ہاتھ نے کیا، یعنی تم نے جو کیا۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ تم نے کہا، تم نے کیا، اس لیے یہ ہم لکھیں گے اور ایسا ہم کریں گے، تو تمہاری کرتوت کا یہ بدلہ۔ آگے فرماتا ہے آیت نمبر 183 میں الذین قالوا، ایک اور یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ اب جو بات عقیدگی کہی ہے، جھوٹ کی ایک بات مشہور کیے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پرسنلی طور پر توریت میں حضرت موسیٰ کے حوالے سے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ اے یہودیو تم اس وقت تک ایمان نہیں لانا جب تک کہ تیرے رسول جو ہیں، یعنی مدعی رسالت جو بھی ہو تیرے سامنے، وہ تمہارے سامنے پریکٹیکلی طور پر قربانی پیش کرے اور کوئی آسمان کی آگ اسے کھا لے جو مقبولیت کی دلیل ہوتی تھی، ایسا اگر کوئی مدعی رسول ہوں گے اس پر ایمان لائیں۔ اور محمد تو ایسا کر نہیں رہے ہیں، لہٰذا ہم اس پر ایمان نہیں لائیں۔ تو اسی کے بارے میں دیکھیں اللہ الذین قالوا، وہ یہودی جو کہے ان اللہ عاہد الینا، کہ بے شک اللہ نے ہم سے وعدہ لے لیا، یہ جھوٹ ہے، اللہ پر افطرا ہے۔ کیا وعدہ لیا؟ اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ ہم رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ ہمارے سامنے ایسی قربانی کو پیش نہ کر دیں جس قربانی کو آگ آ کر کے کھا لے جو مقبولیت کی دلیل ہو۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک ارشاد فرما رہا، قل حبیب مکرم کہہ دیجئے قد جاءکم رسول من قبل بالبینات وبالذین قلتم، تحقیق کہ تمہارے سامنے مجھ سے پہلے سینکڑوں کئی رسول آ چکے، بالبینات واضح نشانیاں لے کر، جو جو تم نے مطالبہ کیے سب مطالبات پورے کیے، وبالذی قلتم، اور اس کو بھی پورا کیے جو تم ابھی بول رہے ہو۔
وہ قصہ آپ پارہ نمبر 6 میں حضرت آدم کے 2 بیٹے کا قصہ، حابیل اور قابیل کا قصہ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27. آدم کے 2 بیٹوں کے واقعہ ان کے سامنے پیش کیجیے حق کے ساتھ. اذ قربا، جب کہ ان دونوں نے نذر مانی، قربانی کری. فتقبل من احدہما، تو ایک بیٹے کی قبول ہو گئی، ولم يتقبل من الاخر، اور قبولیت کی وہی نشانی کے اوپر سے کوئی آیا اور لے کر کے کھا. تو ایسی مثال تو آ چکی ہے، تو تم محمد عربی کو کیوں کہہ رہے ہو کہ نہیں کوئی قربانی پیش کیجیے؟ اللہ کا وعدہ ہے، تو یہ وعدہ تو پریکٹیکلی طور پر ظاہر ہو چکا، اس وقت کیوں نہیں ایمان لائے؟ یہ جھوٹ باندھ دے. اللہ کا بھی جھوٹ ہے اور منکر رسالت بھی ہو، رسالت کا بھی انکار. تو ایک تو یہ کہ نبیوں نے تمہیں دکھایا ایسا جو ابھی تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں پریکٹیکلی طور پر دکھائیے قربانی کر کے اور وہ آگ کھانا، اور یہ دکھا چکے. تو دکھایا اور ایمان نہیں لائے، بلکہ کیا کیے؟ قتل تمو ہو، تم نے انہیں قتل کیا. تو اگر محمد عربی بھی دکھا دے تو تم سے کیا بعید کہ تم انہیں بھی قتل کر دو؟ تم کو دکھایا جا چکا اور ایمان نہیں لائے. تو وہ بھی لذیذ تم فلما قتلتموہم، تو کیوں تم نے ان کو قتل کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ نہیں ہمیں پریکٹیکلی طور پر دکھائیے. یہ تو دکھایا جا چکا ہے معجزہ. یاد رکھو، مدعی نبوت و رسالت صرف معجزہ دکھانے کا اہل ہوتا ہے، خاص معجزہ دکھانے کا اہل نہیں. ایک بھی معجزہ اس نے دکھا دیا تو امت پر فرض ہے کہ اس پر ایمان لائے. خاص معجزہ اگر نہ دکھائے تمہارے مطالبے پر تو وہ اللہ کی مشیت ہوا کرتی ہے، اور تمہاری وہ اہلیت نہیں ہوا کرتی کہ وہی دکھائیں. کوئی اگر کہے کہ آسمان کو توڑ دیجئے تو آپ نبی ہیں، تو نہیں، تمہاری اہلیت نہیں. آسمان تو تمہارے لیے شامیانہ کے طور پر رکھا ہے، توڑ دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں. تو ایک بھی معجزہ دکھا دے. اور رسول پاک نے تو پیدا ہوتے ہی معجزہ اپنے آپ کو ظاہر فرمایا تھا. 40 سال بعد تو اعلان فرما رہے ہیں. صادق اور سچا کس نے کہا تھا؟ یہی تو سب سے بڑا معجزہ ہے رسول پاک کا. کرپشن سے دور ہونا مصطفیٰ کی ذات کا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ. اور یہ تم اعتراف کر چکے ہو. خیر، تم یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے. اب حبیب مکرم کی طرف خطاب فرما رہا ہے خاص مولا. فَإِن كَذَّبُوكَ، اے حبیب مکرم، اتنا سنانے کے بعد بھی اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو قد كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو آپ پریشان مت ہوئیے. آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے. جاؤ بالبینات، ان تمام رسولوں نے واضح دلائل لائے، معجزات لائے. والزبر، زبور چھوٹی چھوٹی کتابیں، صحیفے دکھائے. والکتاب المنیر، اور روشن کتاب بھی دکھائے. موسیٰ نے، عیسیٰ نے، داؤد نے، سب نے دکھائے. لیکن ان سب نے جھٹلایا. جھٹلانے والے تھے تو آپ کے سامنے بھی اگر یہ جھٹلانے والے ہیں تو آپ ٹینشن مت. جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی 1 سیکنڈ کے لیے بھی ناراضگی کی برداشت نہیں فرماتا. 1 سیکنڈ کی، چاہے وہ پرسنلی پریشانی ہو یا کسی عوام کی وجہ سے پریشانی. پرسنلی طور پر بھی ہو. تو بیویوں نے اسٹرائک کیا تھا، تو اے حبیب آپ ادھر کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ سب کو چھوڑ دیجئے، ہم اس سے اچھی بھی ملا کر دینے کو تیار ہیں، مگر آپ ٹینشن نہیں لینا. بیویوں نے سورہ تحریم کے نمبر 4-5 میں آپ دیکھیے حضرت عائشہ اور حفصہ نے، اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے تھے. اور پارہ نمبر 21 کی لاسٹ آئے تو دیکھیں گے تو یہی اسٹرائک کر دیا تھا، نہیں ہم شہزادی ہیں، بڑے مالدار ہیں، ہمارے کو زیادہ راشن ہونا. تو اللہ کے رسول کو تکلیف ہوئی، میں تو پیٹ کرتا باندھتا، ایسا کیسے ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول سوچ ہی رہے تھے کہ ایک آیت اتار دیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے حبیب کہہ دیجئے بیویوں، ان کنتن تريدن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو، ٹپ ٹاپ چاہتی ہو، راشن چاہیے تم کو، فتعالین، آؤ، امتعکن واسرحکن، آؤ میں عزت و آبرو کے ساتھ تجھے چھوڑ دیتا ہوں، جس مالدار سے چاہو شادی کر لو، طلاق دے دیتا ہوں تجھے. اللہ فرما رہا، کہہ دیجیے او ان کنتن تريدن اللہ ورسولہ والدار الاخرہ، اور اگر تمہیں اللہ اس کا رسول اور دار آخرت پسند ہے تو سن لے اس سے کئی گنا زیادہ. فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو اجر عظیم ایسی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ تیار کرے. دیکھا پرسنلی طور پر بھی تکلیف ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی تکلیف کو اللہ نے برداشت نہیں فرمایا، قومی تکلیف کو کیسے برداشت فرمایا. لیکن یاد رکھیے ایک بات، اللہ پاک نے ایک وعدہ لے لیا میرے حبیب سے، یا آپ کا جب بھی ایک بھی نام لیوا موجود ہوگا ہم اجتماعی طور پر عذاب نہیں ڈالیں.
जमाल मुस्तफ़ा का वो मुकाम है, चेहरे मुस्तफ़ा का वो मुकाम। अल्लाह पाक ने हालांकि फरमाया है इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर, वो दिलों के राज को जानता है, सारी मखलूक के करतूतों को जानता है, लेकिन ऐलान करता है कि मैं अपनी आंखों में सिर्फ अपने हबीब को रखता हूँ। फिर वही कभी आगे बताइए, आप कर सकते हैं अल्लाह तू तो एनी टाइम सबको देख रहा है, तो तेरी आंख में तो सब है, लेकिन इजहार और ऐलान सिर्फ हबीब का कर रहा है। वही कभी आगे ना, ए हबीब आप मेरी आंखों में रहते, जबकि अकीदा है कि नहीं कि सारे लोग सारी मखलूक अल्लाह तबारक तआला की निगाहों के सामने सही है, सब कुछ अल्लाह ताला देख रहा है। इन्नहु बिमा तामलून बसीर, वो तुम्हारे सारे करतूत को देख रहा है, बसीर है, वो देख रहा है। लेकिन नहीं, हबीब पाक के एक सेकंड का कोई घड़ी ही मत रखे। अल्लाह पाक किसी भी हाल में मुस्तफ़ा जान रहमत को तकलीफ हो इस पर बर्दाश्त ही नहीं फरमाता। अब उसकी दो सूरत होती, एक तो इज्तिमाई, अगर तकलीफ है तो अज़ाब डाल देगा, और अगर इनफिरादी तकलीफ है तो मुस्तफ़ा को समझाएगा, मेरे हबीब छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मेरे हबीब आप मुझे देखिए, उधर मत देखिए, मेरे हबीब बस। यानी एकदम आके मेरा प्यार से एकदम बिल्कुल उधर से एकदम टेंशन को सरफ नजर फरमाता है कि आप उधर मत देखिए, आप इनफिरादी तकलीफ, यानी 10 जनों में अगर 4 जने तकलीफ कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला माफ फरमाता। लेकिन अगर 8-10 कर लिए तब तो फिर सब दे देता, इज्तिमाई गुनाह नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐलान फरमा। देखिए ना, जब इनफिरादी तकलीफ थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ भी फरमा रहे थे, लेकिन जब इज्तिमाइयत हो गई तो फिर जंगों का ऐलान हो गया, जिहाद का ऐलान हो गया, इज्तिमाइयत थी। खैर फ़इन कज़्ज़बूक फ़क़द कुज़िबा रसूलुम मिन क़ब्लिक जाऊँ बिल-बय्यिनात, हबीब मुकर्रम अगर ये आपको झुठला रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, आपसे पहले भी मेरे रसूलों को झुठलाया गया है। जाऊँ बिल-बय्यिनात, बावजूद के वो मुअजिज़ात लेकर आए, वज़्ज़ुबुर किताबें लेकर आए, वल किताबिल मुनीर रोशन किताब लेकर आए, सब लेकर आने के बावजूद झुठलाए गए, आप परेशान मत होइए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, एकदम आखिरी वार्निंग दे दिया अल्लाह पाक, हर नफ्स को मौत का चखना, मौत का जायका लेना, हर नफ्स को, जिनके अंदर भी सांस की मतलब है, तनफ्फुस है, और सबके अंदर खल्क में सबके अंदर अपने अपने हिसाब से तनफ्फुस है, सांस लेती है हर मखलूक, तो सबको मौत आनी है। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, और तुम्हारा अज्र जो है क़यामत के दिन पूरा पूरा दे दिया जाएगा। अच्छा करोगे तो अच्छा दिया जाएगा, बुरा करोगे बुरा। तुवफ़्फ़ौना, वफा, पूरे वफा के साथ, बेवफाई नहीं की जाए। वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, तो जो शख्स मुस्तफ़ा की वफादारी करके जहन्नम से अपने आप को दूर किया और जन्नत में दाखिल करने का सामान किया, फ़क़द फ़ाज़ा, तो वही कामयाब। नबी को सताने वालों को वार्न किया गया हर तरफ से, उसके बाद ये भी वार्न किया गया कि मौत का मज़ाक, मौत चखना है, मौत आनी है, तय है, और बदला दिया जाए। और उसके बाद कहा जा रहा है जहन्नम से कौन दूर है और जन्नत से कौन दूर है, और जो दूर है जहन्नम से और जन्नत से जो करीब है, फ़क़द फ़ाज़ा, वही कामयाब। और ये लोग कह रहे हैं कि अल्लाह फ़कीर है, हम मालदार हैं। अब मैं बता रहा हूँ, सुनिए, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी जो आपके सामने अल्लाह तक को ये मोहताज बना दे रहे हैं, अपनी ज़ाहिरी माल को देख करके, दौलत को देख कर। अभी तो कारून के 1% के बराबर में नहीं इनके पास माल, 40 घर खजाना रखता था वो, और उसका एक घर पूरे हैदराबाद का सरका था, एक घर के, और वो खजाना भी तो खाली अशरफियां, गोल्ड थे, सब डायमंड सब थे उनके, अशरफियां थे बड़े बड़े, एक बेच दिए तो पूरा मोहल्ला खरीद लेता। अल्लाह पाक ने ऐसे खजाने वाले को तो कुछ किया ही नहीं, जबकि वो वादा मतलब वार कर दिया, मतलब एक ये क्या था कि अल्लाह ताला की जन्नत देखता हूँ कितने में बिकती है, मैं खरीद लूँ, ऐसा दावा करने वाला, और पूरी हिस्ट्री है इनके सामने। फिर भी ये लोग आप जैसे को नहीं मान रहे हैं। हबीब आप टेंशन मत लीजिए, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनियावी जिंदगी धोखे की जिंदगी है, इनको ये दुनियावी जिंदगी ने धोखे में डाल रखा। असल जिंदगी वो आपके कदम में है, आपको वो मान लेंगे, जहन्नम से दूर हो जाएंगे और जन्नत से करीब हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। आगे अल्लाह फरमाता है 186 में, लतुबलवुन्ना फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, क्या कहना है, गुलामों को कैसे अल्लाह छोड़ दे। यहाँ हबीबों यानी हबीब और यहूदियों के बारे में बात चल रही थी, अब गुलामों को कैसे छोड़ दे, यानी हमारी तो बात ही नहीं हुई। अल्लाह पाक फरमा रहा है, ए नबी के गुलामों, लतुबलवुन्ना फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, तुम जरूर आजमाए जाओगे, मालों के बारे में भी और अपने नफ्सों के बारे में। अब दोनों भी हो सकता है, अपनी जान के बारे में, नफ्स की शरारत से भी आजमाए जाओ, माल दे करके अल्लाह ताला आजमाएगा, तुमको भूखा रख करके आजमाएगा अल्लाह ताला, खूब दे करके आजमाएगा, और देने के बाद फौरन ले करके भी आजमाएगा। 20 साल 12 साल तक
انتظار کرے بچے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور کچھ دن کے بعد فوراً لے لیا. ایسا ہوتا ہے. یہ دونوں آزمائش ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اتنے دن کے بعد دیا تو تم مجھے بھول گئے، اتنے دن تک تم مجھے اللہ 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 یاد کر رہے تھے اور جب دے دیا تو بھول گئے. یہی فلسفہ تھا نا حضرت ابراہیم کی قربانی کا. ایک زمانے کے بعد دیا تھا اسماعیل کو. اسماعیل کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حالانکہ بھولے نہیں، محبت کنیکٹ ہو گئی، بس اتنا کہیں مشترک ہو گئی، اتنا بھولے نہیں. لیکن اللہ پاک نے وہ بھی برداشت نہیں کیا، ہوگا ذبح کر دو. وہ دیا بھی آزمائش اور دینے کے بعد ذبح کروا رہا، یہ بھی آزمائش. اور ذبح پر جب بندہ اترتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے اے تم نے سچ کر دکھایا، چھوڑ دے. تو اللہ پاک آزماتا ہے. آزمائش میں اترنا چاہیے. جیسے ایک چھوٹی سی بات، آپ کو ہم پیپر کا مطلب امتحان کا پیپر دیں تو آپ مجھے مت دیکھیے، پیپر کو دیکھیے اور حل کیجیے. بس آپ اپنی محنت، اپنے ٹیلنٹ کو پیپر میں یوز کیجیے. آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، اپنے پیپر میں کامیاب ہو گئی. تو آزمائے جانے والے اپنی آزمائش پر نظر رکھتے ہیں، وہ شکوہ پر نظر نہیں رکھتے. ارے ہمارے کو تکلیف، ہمارے کو پریشانی نہیں. جو پریشانی ہے اس کا سلوشن ڈھونڈو، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے ذریعہ ڈھونڈو. یہ ہے اصل. تو اللہ پاک فرما رہا کہ جو آزمائے جاتے ہیں اعمال سے اور نفسوں سے، جانوں سے، وہ آزمائش میں کھرے اترتے ہیں اگر، یعنی صابر اور شاکر رہتے ہیں. تکلیف کے وقت صبر کرتے ہیں اور نعمت جب دیتے ہیں تو شاکر رہتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حبیب کے ذریعے سے بشارت دلوائی ہے. آیت نمبر 154 میں وبشر الصابرین، ان ایسے صبر و شکر کرنے والوں کو بشارت دی. اللہ یہاں فرماتا ولا تسمع، اچھا ایک دم پرسنلی طور پر، پرسنٹلی طور پر یہ آیت کریمہ دیکھیے. ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرا. آج یہودیوں سے آپ پریشان ہیں، کچھ نہ کچھ الٹا پلٹا کر کے چلا جاتا ہے. برما کے مسلمانوں کا کیا ہو رہا ہے، روہنیا کے مسلمانوں کا کیا ہو رہا ہے. فیس بک کو توڑنے کا من کرتا ہے. اگر دیکھیے تو بڑے بڑے نوجوانوں کو پیٹ چیر چیر کر کے مارا جا رہا پولیس کے سامنے. سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے برما کے مسلمان. اور یہ سعودی گورنمنٹ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر کے عیاشی کے اڈے سجائی ہوئی ہے اور مسلمان کے تعلق سے، مسلمانی کنٹری جہاں سے اسلام پھیلا ہے، ایک لفظ بھی نہیں بول رہا. کیا تم کچھ نہیں پاس کرا سکتے تھے کہ برما کے مسلمانوں کے بارے میں کچھ کیا جائے، روہنیا کے مسلمانوں کے بارے میں کچھ کیا جائے؟ جب وہ سپر پاور ملک ہے اور اس کا صدر آیا ہوا ہے تو تم اسلامی کنٹری کے مالک بنے ہوئے ہو، تم کو تو بولنا چاہیے نا کہ برما اور روہنیا کے مسلمانوں کے بارے میں کچھ تو بتائیے، کچھ تو کیا جائے. لیکن نہیں، دوسرے اور تیسرے دن فیس بک پر دیکھ کے ہزاروں ہزار کو بالکل چیر دیا گیا، مار دیا گیا ایسی بے دردی کے ساتھ. تو یہودیوں کا ساتھ دینے والے بھی یہودی ہیں. قرآن پاک میں کہا گیا من یتولہم منکم فإنہ منہم، جو یہودیوں کا ساتھ دیں گے وہ یہودیوں کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے، چاہے وہ مسلم نما ہو، چاہے وہ عبداللہ ہو یا عبد الرحمن ہو. یہودیوں کا ساتھ دینے والے. وہ وعدہ کر رہا پھر اللہ، اے بندو تمہیں آزمایا جا رہا، اے نبی کے غلام ہو تمہیں آزمایا جا رہا، تم صابر و شاکر رہو. ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب، اور تم ضرور ضرور سنو گے، ضرور ضرور سنو گے، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے جو کتاب دی گئی قوم یعنی یہودیوں سے، ومن الذین اشرکوا، اور جو مشرکین یعنی عیسائیوں سے. اللہ کا بیٹا ٹھہرا دیا تو مشرکین یہ ہوئے. کیا الاذن کثیرا، کیا سنو گے؟ بہت تکلیف کی باتیں سنو گے، ایسی ایسی باتیں سنو گے کہ دل چھلنی ہو جائے. اور سن رہے ہو کہ نہیں؟ مسلم ممالک سے سفارتی تعلقات منقطع کر دینا چاہیے، صدر ٹرمپ نے یہی اعلان کیا. یہاں بین کر دینا چاہیے، وہاں یہ کر دینا چاہیے، وہاں وہ کر دینا چاہیے. ارے اپنے ملک کو سدھارو نا یار، تم دوسرے کے ملک کو کیوں سدھارنے چلے ہو؟ تم پوری دنیا کے پرائم منسٹر ہو، اپنے ملک کے صدر ہو تو اپنے ملک کو دیکھو، اور وہ بھی مسلمانوں کے تعلق سے. واہ، بدھائی دی جا رہی ہے. تو مسلمانوں، نبی کے وفاداروں، تمہیں کئی زاویے سے وارن کیا گیا ہے کہ تمہیں یہ یہودی اور نصرانی ہر زاویے سے ایسی باتیں گاہے بگاہے بولتے رہیں گے جس سے تمہارا دل چھلنی ہوگا. نبی کے قدم میں جڑے رہنا، تمہارا سارا سولوشن نبی کا قدم ہے، سارا سولوشن نبی کا قدم. انہیں نہ چھوڑنا، انہیں تک یہ بات نہیں، انہیں نہ چھوڑ. بس اللہ پاک آگے فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر ان کی بولی پر تکلیف ہوئی ہے اور اس تکلیف پر صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقویٰ کا دامن تھامے رہو گے، کسی حال میں مصطفیٰ کو چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو سن لو یہ تمام دنیا کے معاملات میں سب سے ٹھوس معاملہ تمہارے پاس ہو. عزم امر بولتے ہیں اس کو جو تمام معاملات میں سب سے ٹھوس اور پختہ معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو. عزم، تقویٰ، حزم،
صبر، یہ عزم الامور مطلب پختگی کے ساتھ گویا تم نے اپنے ایمان کو بچایا. یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہا آج ہمارے لوگ بھی، کچھ لوگ سپورٹ میں، کچھ لوگ مجبوری میں، کچھ لوگ کیا بات ہے بھائی، ارے آپ پر تو کوئی جنگوں کا تو مسئلہ مسلط نہیں کیا گیا ہے نا کہ جنگ آپ پر فرض ہے. آپ صرف گھر بیٹھے اچھے سے کھا پی کر کے نبی کو نہیں مان پا رہے اور وہاں تاریکیوں میں مصطفیٰ کے قدم کو نہیں چھوڑتے تھے. آج آپ اجالے میں مصطفیٰ کو بھول جاتے ہیں، کھا پی کر کے اچھے سے بیٹھے ہیں آپ، اور وہاں تو جنگ کا میدان ہوتا تھا، مسلط ہوا کرتے تھے اور جان بچانے فرض ہے، قرآن میں بھی بتایا گیا، شریعت میں بتایا، لیکن نہیں، جان قربان کرنا مصطفیٰ کی خوشی کے لیے فرض سمجھتے تھے. دیکھا یہ ہوا کرتا تھا. تب جا کر کے فائز المرامی اسے ملتی اور قرآن پاک کہتا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، یہ مصطفیٰ کی رضا کے لیے انتقال کیے ہیں. اس لیے ایک دنیا کی زبان رکھنے والوں زبان بھی بند کرنا، احساس رکھنے والوں احساس بھی بند کرنا، نہ زبان سے انہیں مردہ کہنا اور نہ احساس میں انہیں مردہ سمجھنا. دیکھا یہ ہوتی ہے زندگی کہ آپ دنیا میں اوپر ہیں تب بھی زندہ، قبر کے نیچے ہیں تب بھی زندہ. شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ کی رضا کے لیے جیے، شرط یہ ہے. اور ایک شخص ہے جو یہودی، اللہ پاک صاحب فرمائے حبیب آپ پریشان مت ہوئیے، یہ مردہ ہیں، چلتے پھرتے ہیں، مردہ ہیں. کیا مطلب ہوا؟ اللہ پاک نے حیات اور موت کا ایک کنڈیشن ہمارے سامنے ایک قانون کی شکل میں پیش فرما دیا. انک لا تسمع الموتى، یہ مردے ہیں، مردے نہیں سنیں گے. اللہ پاک فرما رہا بھائی آپ لوگ ہم لوگ اگر بولتے ہیں بے خوف کہیں گے تو مطلب یہ ہوگا ناراض ہوتے تب بولتے. اللہ تعالیٰ تو کسی سے مذاق کرنا ہوتا ہے، اللہ تو جو بولتا ہے وہ قانون بنتا ہے، اور وہ قرآن میں جب پیش کرے تو وہ قانون بن جاتا ہے. اور اللہ پاک نے ابو جہل، اللہ پاک نے ابا شیبہ، اللہ پاک نے یہودیان عرب کو مردہ کہا. چلتے پھرتے مست کھا پی رہے ہیں اور کہا یہ مردے نہیں سنیں گے آپ کی. اور امیر حمزہ کے بارے میں لوگ بولنا چاہ رہے تھے تو اللہ پاک نے وار کر دیا خبردار، منہ سے لفظ مردہ نکالنا بھی نہیں اور دل میں لفظ مردہ سوچنا بھی نہیں، خیال بھی نہیں کرنا اور منہ سے بولنا بھی نہیں. دیکھا واقعی جو مرے ہوئے ہیں فزیکلی طور پر، واقعی جو مرے ہوئے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ زندہ ہیں، اور حقیقت میں جو زندہ ہے ان کو کہا جا رہا ہے مردہ. اس کا مطلب یہ ہوا غلامان رسول کی حیات و موت مصطفیٰ کے قدم ان کے فیصلے کر رہے ہیں. آپ نے ان کے قدم کو صحیح سے تھاما ہے تو آپ یہاں پر ہیں تب بھی زندہ، قبر کے اندر ہیں تب بھی زندہ. اللہ پاک نے وعدہ فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، ارے ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے نا کہ تم پھر دنیا میں آنے کی خواہش کرو گے کہ اللہ ابھی انت مت دے، پھر مجھے حیات دے تاکہ میں پھر قدم مصطفیٰ میں رہ کر کے زندگی کو نچھاڑ کروں گا، قربان کر دوں، پھر جا کر کے انعام دینا. پھر انسان جان جائے. اللہ فرماتا ہے کہ دل چھلی ہوتا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقویٰ کو، پرہیزگاری کو اپنا سرمایہ افتخار سمجھے رہو. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ تمام امر سے پختہ امر ہے، سب سے ٹھوس امر ہے. آگے فرماتا ہے آیت نمبر 188 میں 187 میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ. ایک آیت کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کا وعدہ ہے. سب سے پہلا وعدہ جو ہے سورہ اعراف کی 170 میں، سورہ اعراف میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. یہ سورہ اعراف کی 172 میں یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم سے یہ وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ان کی پشتوں سے نکال کر کے عالم ارواح، اس کو بولتے ہیں وعدہ ربوبیت، یعنی رب ہونے کا وعدہ. یہ پہلا وعدہ. اب انہی ارواح میں سے منتخب فرمایا پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اور چنا. دھیان دیجیے، اور جن روحوں کو کہا جاتا ہے انبیاء کرام کی روحیں، جس کا تذکرہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 میں اللہ پاک نے اس طرح فرمایا. 81 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ. یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ محمد عربی آئیں گے اور تم سب لوگ مجھے وعدہ دو کہ میں ان کو فالو کروں گا. تو پہلا وعدہ تھا وعدہ ربوبیت، جو تمام جنرلی طور پر ساری روحوں سے لیا گیا. یہ اس بولتے ہیں میثاق ربوبیت، میثاق ربوبیت، الوہیت، ایک ہونے، رب ہونے کا وعدہ. اور دوسرا وعدہ وعدہ نبوت، میثاق نبوت.
نبی آخر الزمان، آخری نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام نبیوں سے وعدہ، یہ دوسرا وعدہ. اور ایک ہے وعدہ دعوت، میثاق دعوت، جو اس آیت کریمہ آیت نمبر 187 وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ لیا جنہیں کتاب دی گئی، کتاب الحمدللہ ہمیں بھی دی گئی ہے، قرآن پاک میں دی گئی، انہیں بھی دی گئی تھی تورات انجیل، تو جنہیں بھی کتاب دی گئی ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم کتاب کا صحیح ایکسپلین کرنا لوگوں کے سامنے، صحیح بیان کرنا لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور کتاب کی حقیقت کو چھپانا نہیں. یہ وعدہ لے لیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو علماء سے وعدہ لیا جو کتاب کے عاملین اور عالمین ہیں اور عمل کرنے والے اور جاننے والے ہیں اور عاملین ہیں، لینے والے ہیں. تو ان سے وعدہ لیا کہ تم بھی لوگوں کے سامنے صحیح ایکسپلین کرنا. بڑا افسوس ہوتا ہے قرآن پاک کی کچھ آیتیں کریمہ لے کر کے امت کے سامنے عجیب سی. اب ایک شخص نے ایک سوال کیا کوئی مولانا ذاکر ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہ حیات کے بارے، ہندو ایک سوال کر رہے ہیں کہ قرآن پاک میں شہداء کے بارے میں کیا ہے، تو ہاں وہ فزیکلی طور پر وہ مر چکے ہیں، یہی جملہ ہے، فزیکلی طور پر وہ مر چکے ہیں، آخرت میں وہ زندہ. یہ جواب دیا. وہ بولا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، قرآن پاک میں تو کہا گیا ہے کہ تم انہیں مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے، مردہ مت کہنا وہ زندہ ہے. تو یہ بار بار بول رہے ہیں ہاں فزیکلی طور پر وہ مر گئے، فزیکلی طور پر جسمانی طور پر مر گئے. تو اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مر گئے ہیں کا جملہ بولا، اسی سے تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، بھائی اسی سے تو اللہ نے منع کیا تھا کہ منہ سے کہنا نہیں کہ وہ مردہ ہے. یہاں پر صاف بول دینا چاہیے ہاں بھائی وہ ان کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانے، لیکن ہم کو منع کیا گیا ہے کہ انہیں مردہ نہیں کہنا، ان کو زندہ کہنا. یہ صحیح جواب تھا. لیکن فزیکلی طور پر وہ مردہ ہے، یہ پھنس گئے. اللہ پاک کہے گا فزیکلی طور پر مردہ، اور بھی کوئی طور ہوتا ہے مرنے کا کیا؟ انسان تو فزیکلی طور پر نہیں مرتا ہے، روح نکلتی ہے، جسم باقی رہتا ہے. یہی تو موت و حیات کا مسئلہ ہے. تو فزیکلی طور پر مرنے کا ہی تو مرنا کہتے ہیں. اور شہداء کی حیات کو تو حیات کہا گیا ہے مرنے کے بعد بھی. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، مت کہنا جو شہید ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں انہیں مردہ، بل احیاء، بلکہ زندہ کہنا. اور دوسری آیت میں سوچنا بھی نہیں. تو دونوں آیت ملا کر کے بہترین جواب یہ تھا، بہترین ایکسپلین یہ تھا، بہترین عالم کی ذمہ داری یہ تھی کہ نہیں بھائی صاحب قرآن پاک نے کہا ہے انہیں منہ سے مردہ نہیں کہنا اور دل سے مردہ نہیں سوچنا. یہ ہے شہداء کے بارے میں عقیدہ. تو آپ بھی یہی عقیدہ رکھیے، نہ منہ سے مردہ بولیے اور نہ ہی دل سے مردہ سوچیے، وہ زندہ ہے، اس کا اسٹیٹس بہت غلط ہے. یہ صحیح جواب تھا. تو صحیح ایکسپلین کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ لیا علماء. جو نہیں کرے ہیں اس کے بارے میں فرماتا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو وعدہ کو یا کتاب الہی کو وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور کتاب کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے کر کے، رشوت لے کر کے، ڈونیشن لے کر کے کتاب کو پیچھے چھوڑ دیا، ریئلٹی کو پیچھے چھوڑ دیا اور بک گئے، بک گئے. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنا برا سودا کیا، کتنا برا خرید و فروخت کرنا. تو تین طرح کا اس آیت کریمہ میں وعدہ، وعدہ الوہیت، ایک رب ہونے کا وعدہ، ربوبیت اس کو پہلا وعدہ 172 سورہ آراف. اور وعدہ نبوت جو عالم ارواح میں نبیوں سے وعدہ، محمد عربی پر نبی، تو وعدہ نبوت، میثاق نبوت. اور ایک وعدہ دعوت کہ علماء صحیح ایکسپلین کرنا، امت کو غلط سجیسٹ نہ کرنا، غلط ایکسپلین نہ کرنا. یہ تین وعدہ لیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور تینوں وعدہ پر جو کھرے اترے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بے مثال بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا. اور وعدہ کیا، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی وعدہ کیا تھا، فمن تولی بعد ذلک، اگر تم نے محمد عربی پر ایمان لایا تو تمہارا مطلب ایمان نبوت چھین لوں گا. ایسا حضرت موسیٰ سے تو یہ تک کہہ دیا تھا اللہ تعالیٰ، اے موسیٰ محمد کا بڑا مقام ہے، وہ مطلب اسرار والے نبی تھے نا. اے اللہ میں بھی تو نبی ہوں، میں بھی تو نبی، ان پر کیوں ضد نہیں کرنا، میں نے کہہ دیا ہے تو کہہ دیا. ضد کرو گے اور نہیں لانے کی بات کرو گے، لَسَلَبْتُ نُبُوَّتَكَ، یہ جملہ ہے کہ میں تمہاری نبوت کو بھی چھین لوں گا، نبوت کو بھی چھین لوں گا. اتنا واقع ہے. تو ربوبیت کو بھی آپ کو ماننا، نبوت کو بھی ماننا، علماء کی دعوت کو بھی ماننا، اور علماء کی بھی ذمہ داری ہے. اب دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے اسٹیٹس کو قائم رکھے ہوا ہے. هو الحی القیوم، کبھی کوئی ایسا کام کیا نہیں، بار نے کیا، میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں، جو بھی کرتا ہوں دکھاتا ہوں، سب کچھ تیرے کرتوت کی بنیاد پر ہوتے.
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسٹیٹس دیکھو کہ مطلب شروع سے لے کے آخر تک زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں کہ قوم نے کبھی بھی، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بچے مطلب عمر کے حساب سے چھوٹے ہیں ظاہری طور پر، توجہ دیجیے گا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سب جو ہے پتھر اٹھا رہے ہیں یا اینٹ اٹھا رہے تھے گرمی کی وجہ سے، تو آپ جو پہنے ہوئے تھے وہ سر پر رکھنا چاہ رہے تھے، اینٹ اٹھانے کی وجہ سے جو سر پر گرم ہو جاتا، تو جو پہنے ہوئے تھے تہبند ازار وہ سر پر رکھنا چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا صدر کھلنے والا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے غیب سے ایک ظاہری طور پر ہدایت کے تماچے مارے، کہا محمد تم تو سارے پردے کو دکھانے نہیں، چھپانے کے لیے آئے ہو، عزت کو چھپانے آئے ہو، تمہارا یہ اسٹیٹس نہیں ہے۔ اس وقت محمد عربی تشریف لے آئے نیچے، تشریف لے، بچپن بھی اعلان رسالت نہیں فرمایا، دیکھیے کیسی تربیت اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا۔ تو شروع سے لے کے آخر تک نبی نے بھی اپنا آخری نبی ہونے کا حق ادا کیا۔ اب علماء اور حاملین کتاب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادا کریں، تب جا کر کے ان کو بھی ان کا ملے گا، نہیں تو پھر پکڑے جائیں گے۔ نام کیول گھسیٹ کر کے علماء کو بھی اور حفاظ کو بھی جنہوں نے صحیح طور پر قرآن اور حدیث کا ایکسپلین نہ کیا ہوگا، جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اگر عظمت زیادہ ملتی ہے تو جزا اور سزا کا مسئلہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک آگے فرماتا فبئس ما یشترون، اور جو لوگ دعوت کے حاملین ہیں اگر وہ رشوت خوری کی بنیاد پر قرآن اور حدیث یہ اور جو بھی کتاب والے ہیں اگر صحیح ایکسپلین نہیں کیے ہوں گے اور رشوت لے کر کے بیچ دیے ہوں گے، فبئس ما یشترون، تو کیا ہی برا ہے جو انہوں نے سودا کیا۔ دعا ہے پروردگار عالم آج اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، مغفرت کے عشرے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے اولاد کی مغفرت فرمائے، جو گزر چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرماتے ہوئے روزے کی چند ایام کی رکھنے کی پورے تقدس کے ساتھ توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی ہر طرح کی عبادتوں کو قبول فرمائے، جو چوک ہو رہی ہوں اللہ معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم